السلام علیکم سامعین، آئیے شروع کرتے ہیں راشد نذیر طاہر کی لکھی ہوئی کہانی مداری کی 5ویں قسط۔ آپ اسے سن رہے ہیں رباب کی آواز میں۔ سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو براہ کرم ضرور کیجیے، اور اگر کہانی کو پسند کرتے ہیں تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اچانک راگی چونک پڑا۔ درختوں کی آڑ سے ایک عجیب سا آدمی نکلا تھا، سوکھا سڑا اور دبلا پتلا سا۔ دفتر اس آدمی نے گردن گھمائی اور راگی کے گلے سے ایک طویل سانس آزاد ہو گئی۔ وہ ان آنکھوں کو ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ شخص رباشا تھا، بالکل نئے روپ میں۔ اب رباشا مندر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اندر موجود شخص کون تھا؟ رباشا کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اب کیا ہوگا؟ کئی سوال راگی کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہا۔ اسے اندر کا ایک ایک منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اور پھر مداری کے تماشے کا آغاز ہو گیا۔ چادر پر بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ رباشا نے جو کچھ کیا اسے راگی نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ اور پھر تیسرے آدمی کی آمد کے بعد رباشا کا جو حشر ہوا وہ بھی راگی سے پوشیدہ نہ رہ پایا۔ اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مندر ویران ہو گیا۔ رباشا کے خاتمے کے بعد وہ دونوں وہاں نہیں رکے تھے۔ راگی درخت پر بیٹھا ہوا سنگن لیتا رہا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد نیچے اترا۔ مندر کے اندر اب اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا۔ راگی مندر میں داخل ہوا، لیکن اب وہاں تھا کیا سوائے اس بدبودار سیال کے؟ چھت کے شگاف سے چاندنی اتر کر اندر آ رہی تھی، اور اس ہلکی روشنی میں راگی چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ رباشا کا یہ انجام اس کی توقع کے خلاف ضرور تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں مسرت کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آزادی۔ اگر کسی عام سے پرندے کو بھی سونے کے پنجرے میں قید کر دیا جائے تو وہ اس میں بھی اداس ہی رہے گا۔ یہی حال اب تک راگی کا رہا تھا۔ رباشا نے اسے غلام بنا کر قید کر رکھا تھا۔ اتنی آسائشوں کے باوجود راگی ایک حصار میں مقید تھا، رباشا کے حصار میں۔ لیکن اب یہ حصار ٹوٹ چکا تھا۔ اب راگی آزاد تھا۔ اس کے لیے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ اس وقت اس بھیانک ویرانے میں اس کا دل چاہا کہ وہ دل کھول کر کہے لگائے، خوب اچھلے کودے اور جشن بپا کرے۔ اب وہ آزاد تھا، قطعی آزاد۔ وہ مندر سے نکل آیا اور درختوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آگے بڑھا۔ اچانک ہی اسے سانپ کی پھنکار کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر رک گیا۔ اشرف داد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد حکومت نے اس کے اثاثوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے سیکرٹری جواد احمد نے گرفتار ہونے کے بعد کافی لوگوں کی نشاندہی کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس گروہ کے سرگرم رکن تھے۔ انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ قصہ کسی حد تک تمام ہوا تو انسپکٹر درانی کو چراغ شاہ کا خیال آیا اور ملنے کا سوچا۔ فرصت ملتے ہی اس نے آستانے کا رخ کیا۔ چراغ شاہ اور ان کے پیر صاحب نے ساری تفصیل سے انہیں آگاہ کر دیا۔ انسپکٹر درانی خاموشی سے سنتا رہا۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، راگی کی طاقت تو ختم ہو گئی، لیکن خود راگی کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب اسے فوراً ہی نہیں ملا تھا۔ حضرت صاحب کچھ دیر سوچ میں گم رہے، پھر انہوں نے کہا، راگی خود بہت مل جائے گا، اس کی فکر مت کرو۔ خود کیسے مل جائے گا حضرت صاحب؟ یہ تم وقت پر چھوڑ دو، وقت گزرے گا اور راگی سامنے موجود ہوگا۔ حضرت صاحب نے عجیب سی بات کہی، لیکن وہ تو قاتل ہے حضرت صاحب، اسے تو گرفتار کرنا ہے۔ انسپکٹر درانی نے اعتراض کیا، وہ قاتل؟ حضرت صاحب بولتے بولتے رک گئے، پھر انہوں نے کہا، ابھی اس کے مقدر میں گرفتاری نہیں۔ کیا تم تقدیر سے لڑ سکتے ہو؟ انسپکٹر درانی خاموش ہو گیا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس بات سے مطمئن نہیں ہے۔ یوگیندر ناتھ کے کیا حال ہیں اب؟ تھوڑی دیر کے بعد اس نے موضوع بدلا، ٹھیک ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے طائب ہو جائے۔ آگے اللہ کی مرضی، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ درختوں کے درمیان میں کھلی جگہ تھی۔ راگی نے دیکھا کہ ایک سانپ پھن کاڑے بیٹھا ہے اور اس کے سامنے ایک نیولا موجود ہے۔ دونوں کی آنکھیں چاند کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں راگی کو رباشا کی آنکھیں یاد آ گئیں۔ سانپ کافی لمبا چوڑا تھا۔ اس کے مقابلے میں نیولا کافی چھوٹا دکھائی دے رہا تھا، لیکن راگی جانتا تھا کہ نیولے اور سانپ کی ازلی دشمنی ہے، اور اکثر اس قسم کی لڑائیوں میں نیولے کی ہی جیت ہوتی ہے۔ راگی درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ وہ مقابلہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ویسے بھی اب وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔
یکلخت سانپ نے نیولے پر حملہ کر دیا۔ نیولا کنی کترا گیا۔ سانپ نے دوبارہ حملہ کیا۔ اب بھی نیولے نے وار بچا لیا۔ پھر اس مقابلے نے شدت پکڑ لی۔ دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے لگے۔ ذرا سی دیر میں نیولا پسپا دکھائی دینے لگا۔ وہ سانپ کے مقابل کمزور پڑ رہا تھا۔ سانپ نے اسے بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تڑپا اور ساکت ہو گیا۔ اب راگی ذرا محتاط ہو گیا کیونکہ سانپ اس کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ سانپ گھوما اور آگے کی طرف رینگنے لگا۔ جلد ہی وہ راگی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ راگی درخت کی آڑ سے نکل آیا۔ وہ مردہ نیولے کی طرف بڑھا جو خون میں لہو لہان تھا اور زمین پر ساکت پڑا تھا۔ راگی نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ واقعی مر چکا تھا۔ بیچارہ نیولا، راگی نے زیر لب کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اپنے راستے پر ہو لیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ نیولے کے مردہ جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس کے جسم میں شدید قسم کی جھرجھری پیدا ہوئی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا رخ اسی جانب تھا جدھر سانپ گیا تھا۔ جلد ہی اس نے سانپ کو جا لیا اور بھوکے شیر کی طرح سانپ پر چھلانگ لگا دی۔ سانپ اس اچانک حملے کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ وہ صورت سے گھوما لیکن پھر اسے سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ نیولے میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ سانپ کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہا تھا۔ جلد ہی سانپ نے مردہ کینچوے کی مانند اپنی گردن ایک طرف ڈال دی۔ وہ مر چکا تھا۔ راگی اب تک اسی ہوٹل میں مقیم تھا۔ رباشا کے توسط سے ابھی اس کے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ وہ بغیر کوئی کام کاج کیے کئی دن آرام سے گزار سکتا تھا۔ ویسے بھی راگی ابھی کچھ دن عیش کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اسے تو جیسے قید سے رہائی مل گئی تھی۔ اس نے رات کا کھانا خوب ڈٹ کر کھایا اور پھر اپنے بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں سیر کر رہا تھا۔ وہ بے خبر ہو کر سوتا رہا اور رات گزرتی رہی۔ اس کے بیڈ کی داہنی جانب والی دیوار میں کھڑکی تھی جسے وہ بند کر کے سویا تھا۔ کمرے میں زیرو کا بلب روشن تھا۔ راگی کی عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے کمرے میں ہلکی روشنی کر دیا کرتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کھڑکی کا ایک پٹ کھل گیا اور کوئی چیز پھدک کر اندر آ گئی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور راگی کے بیڈ پر چڑھ گئی۔ زیرو کے بلب کی روشنی میں اب صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ایک نیولا تھا۔ وہی نیولا جسے راگی نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ نیولا نہایت آہستگی سے آگے بڑھا۔ راگی کے جسم کے گرد کمبل لپٹا ہوا تھا۔ نیولا راگی کی ٹانگوں کی طرف سے ہوتا ہوا اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ راگی اب بھی بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا جسم اس دوران میں بے حس و حرکت ہی رہا تھا۔ اب نیولا مزید آگے بڑھا اور اس نے اپنی تھوتنی راگی کے منہ سے ملا دی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ راگی کو پیار کر رہا ہو۔ راگی نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ اشرف داد تو فرار ہو گیا تھا، لیکن انسپکٹر درانی کو اس کی بہترین کارکردگی کے صلے میں ترقی دے کر تھانے کا انچارج بنا دیا گیا تھا۔ حکومت نے اسے ترقی کے علاوہ دیگر انعام و اکرام سے بھی نوازا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور گزرے ہوئے واقعات کی صرف یادیں باقی رہ گئیں۔ کبھی کبھی درانی کو دو افراد بہت یاد آتے، ایک راگی اور دوسرا اشرف داد۔ اس کی دیرینہ خواہش تھی کہ یہ دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دکھائی دیں، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس کے بدلے میں اللہ نے اسے عزت اور شہرت سے نوازا تھا۔ اشرف داد کن لوگوں کے ساتھ ملک سے فرار ہوا تھا، یہ بات سی غیر راز میں رہی۔ بہرحال اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ اشرف داد کو وہ لوگ صرف ایک درمیانے درجے کا گیمبلر سمجھ رہے تھے، اور یہ ان کی غلطی تھی۔ جس طرح سے اس کے ساتھی اسے فورس کے درمیان سے نکال کر لے گئے تھے، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اشرف داد کے ساتھ ہر وقت اس کے محافظ نگران رہتے تھے، اس پر نگاہ رکھتے تھے۔ ظاہر ہے جس وقت انسپکٹر دورانی وغیرہ اسے اٹھا کر لائے تھے، اس کے آدمی بھی ان کے تعاقب میں تھے، اور پھر موقع دیکھتے ہی انہوں نے کارروائی کر ڈالی۔ وہ پراسرار کتاب اب بھی حضرت صاحب کی ملکیت میں تھی۔ اس کا راز بھی انسپکٹر دورانی پر افشا نہ ہوا۔ اس نے چراغ شاہ سے اس کے متعلق معلومات حاصل کی تھیں، لیکن وہ بھی اسے کچھ نہ بتا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت صاحب نے اس کتاب کے متعلق انہیں بھی اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ جب بھی حضرت صاحب کا موڈ ہوا وہ خود ہی بتائیں گے، وگرنہ کوئی بات ان سے معلوم کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ خود انسپکٹر درانی کو بھی یہ اندازہ تھا کہ اس میں یقیناً کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے زیادہ زور بھی نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک چکر روشنا مندر کر ضرور لگایا تھا، لیکن اسے وہاں کیا ملتا؟
سوائے اس گندے سیال کے جو خشک ہو چکا تھا۔ اور پھر ایک دن اچانک ہی وہ کتاب حضرت صاحب کے پاس سے غائب ہو گئی۔ یہ واقعہ رات کی تاریکی میں پیش آیا تھا، کیونکہ اس دن وہ صبح سو کر اٹھے تو اس جگہ وہ کتاب موجود نہیں تھی جہاں وہ اسے رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر اسے تلاش کیا، لیکن کتاب موجود ہوتی تو ملتی۔ وہ جگہ بھی ایسی تھی کہ ان کے علاوہ آستانے کا کوئی اور فرد وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پھر اسی دن انہوں نے اپنا حساب کتاب لگایا، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو ان کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں اور چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ پھر انہوں نے ایک طویل سانس لی اور سر ہلا دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنے آپ کو دلاسا دیا ہو۔ انہوں نے اس واقعے کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا، حتیٰ کہ چراغ شاہ سے بھی نہیں۔ انسپکٹر دورانی اکثر آستانے پر آتا جاتا رہتا تھا، تھوڑی دیر وہاں گزارتا، دونوں سے الیک سلیک کرتا اور چلا جاتا۔ وہ اپنی ترقی ہونے کے بعد کافی خوش تھا۔ اس کے عزائم تو پہلے بھی وطن پرستی کے لیے اپنی مثال آپ تھے، لیکن عہدہ پڑ جانے کے بعد اس کا دائرہ کار بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے ماتحتوں کو محنت اور لگن کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ وہ ان سے نرم دلی اور محبت سے بات کرتا تھا، لیکن مجرموں سے سختی سے پیش آتا تھا، چاہے وہ کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں۔ ان دنوں اس کے گھر میں جو موضوع چھڑا ہوا تھا وہ بھی کم خطرناک نہیں تھا، اور یہ موضوع تھا اس کی شادی خانہ آبادی کا۔ اس کی والدہ جب بھی اس کے سامنے کسی لڑکی کا ذکر کرتی، وہ کان دبا کر کمرے سے بھاگ کھڑا ہوتا اور نتیجتاً اسے اپنی پشت پر کہے سنائی دیتے۔ 20 سال بعد رات کی تاریکی قبرستان کے پرہول ماحول کو مزید اجاگر کر رہی تھی۔ اس وقت تو زندہ انسان بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر مردوں ہی کی صورت میں نیند سے ہم آغوش تھے۔ وہ روشنیوں کی دنیا تھی، اور یہاں جیسے صدیوں سے اندھیرا راج کر رہا تھا۔ ابد تک سونے والوں کی خاموشی کا کبھی نہ ٹوٹنے والا سلسلہ پورے قبرستان پر محیط تھا، اور ان جھینکنوں کی جھائیں جھائیں بھی نہ جانے کیوں اس خاموشی کا حصہ معلوم ہوتی تھیں، جو کونوں کھدروں میں دبکے ہوئے تھے۔ قبرستان کے گرد احاطے کی چار دیواری زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس چار دیواری کے ارد گرد جھاڑیوں اور درختوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ اس قبرستان میں اکثریت شکستہ اور کچی قبروں کی تھی۔ دراصل یہ بہت پرانا قبرستان تھا۔ دفتن قبرستان کی خاموشی کو ایک آہٹ نے توڑ دیا۔ کوئی قبرستان کی چار دیواری پھلانگ کر اندر داخل ہوا تھا۔ خاردار جھاڑیوں میں ہلچل پیدا ہوئی، اور پھر وہ شخص سامنے آ گیا۔ دبلا پتلا جسم، درمیانہ قد اور جسم پر سیاہ لباس۔ اس نے اپنے چہرے کے گرد اس طرح کپڑا لپیٹ رکھا تھا کہ سر کے بال اور چہرے کے نقوش چھپ گئے تھے، صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ اس وقت اس ماحول کی طرح خود بھی پراسرار دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ پراسرار وہ شے تھی جو اس وقت اس کے بائیں کندھے پر سوار تھی۔ یہ ایک نیولا تھا جس کا رنگ خاکی مائل سیاہ تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سی گول آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ وہ شخص آگے بڑھنے لگا۔ جوں جوں وہ قبروں کے قریب ہو رہا تھا، اس کے کاندھے پر بیٹھا ہوا نیولا مچلنے لگا تھا۔ اس شخص نے ہاتھ اٹھا کر نیولے کو پیار سے تھپکی دی۔ میں جانتا ہوں تم بہت بے چین ہو رہے ہو، لیکن تھوڑا سا صبر کرو۔ اس نے سرگوشی کی۔ نیولا اب آرام سے بیٹھ گیا تھا، لیکن اس کی چمکدار آنکھیں اب بھی بے چین تھیں۔ وہ شخص قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک قبر کے پاس آ کر رک گیا۔ قبرستان کا درمیانی حصہ شروع ہو چکا تھا۔ دفتن ہوا کے جھکڑ چلنے لگے۔ درختوں کے سائیں سائیں کی آواز فضا میں گونجنے لگی، لیکن وہ ان آوازوں سے بے نیاز دکھائی دے رہا تھا۔ ہوا کا جھکڑ تھوڑی دیر بعد تھم گیا۔ ایک بار پھر سکوت طاری ہو گیا۔ وہ شخص تھوڑی دیر تک اس قبر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے نیولے کو اشارہ کیا۔ نیولے نے اس کے کاندھے سے جس لگا دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ قبر کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ ذرا جلدی آنا، اس شخص نے جھک کر پھر سرگوشی کی۔ یہ سنتے ہی نیولا قبر کے قریب اپنے پنجوں سے مٹی کھودنے لگا۔ اس کی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز تھی۔ چشمے زدن میں وہ صادبین کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب وہ شخص کھڑا ہوا اس سوراخ کو گھور رہا تھا جو نیولے کے پنجوں کی بدولت ہوا تھا۔ آج فیکٹری کے تمام ورکرز میں مٹھائی تقسیم کی گئی تھی، اور یہ کام فیکٹری کے اونر نے نہیں بلکہ ایک ورکر شاہد نے کیا تھا۔ آج اس کے ہاں اس کے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ اسی خوشی کے سلسلے میں مٹھائی تھی، لیکن اس مٹھائی نے آصف ابرار کو اداس کر دیا تھا۔ زخم ہرے ہو گئے تھے۔ احساس محرومی غالب آ گیا تھا۔ ایک بے نام سی اداس کیفیت طاری ہو گئی تھی، جو اکثر ایک خیال آتے ہی اس پر طاری ہو جایا کرتی تھی۔
آج وہی کیفیت اپنے عروج پر تھی۔ اسے اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے صرف 2 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اپنی محنت اور لگن سے اس نے یہاں اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی تنخواہ میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا گیا تھا۔ اس کے اخراجات تھے ہی کتنے؟ گھر کے کل افراد صرف 2 تھے، ایک وہ خود اور ایک اس کی بیوی عائشہ۔ دونوں میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مٹھائی کی تقسیم کے وقت اداس ہو گیا تھا۔ اس کی باری آئی تو اس نے شاہد کو مبارکباد دی اور شکریہ کے ساتھ مٹھائی قبول کر لی۔ ڈپارٹمنٹ میں ایک شور مچا ہوا تھا۔ ہر طرف سے مبارک ہو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاہد دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، لیکن اس کے جو جاننے والے اس ڈپارٹمنٹ میں تھے وہ اس سے چھیڑ خانی کر رہے تھے۔ شاہد کا چہرہ کھل رہا تھا، وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آصف کو اکتاہٹ ہونے لگی۔ اس نے سپروائزر سے کہا، کلیم بھائی میں کینٹین میں جا رہا ہوں، ذرا کسی کو۔ ہاں، سپروائزر جلدی سے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ آصف بلا وجہ مشین سے نہیں ہٹتا تھا۔ تم جاؤ ناصر، ذرا آصف کی مشین سنبھالنا۔ فوراً ہی ایک لڑکا آصف کی طرف لپکا اور آصف ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ اولاد ہر شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے، سب سے بڑا ارمان ہوتا ہے۔ نسل بڑھتی ہے تو حسب نسب نام نشان باقی رہتا ہے۔ بڑھاپے میں کمزور بازوؤں کا سہارا اولاد سے ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ سال ہا سال اس نعمت خداوندی سے محفوظ رہیں وہ خود کو بد نصیب سمجھنے لگتے ہیں۔ آصف ابرار اور اس کی بیوی عائشہ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ شادی کے 9 سال کے بعد بھی وہ اولاد سے محروم تھے۔ جسمانی طور پر دونوں میں کوئی عیب نہیں تھا، دونوں طبی اعتبار سے بھی فٹ تھے۔ آصف کے ماں باپ وفات پا چکے تھے۔ قریبی رشتہ داروں نے اسے دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا، لیکن آصف کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ لوگوں کے زیادہ اصرار پر اس نے اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہی ترک کر دیا۔ جو گھر پر آ جاتا وہ اسے بڑی عزت دیتا، اس کی مہمان نوازی کرتا اور بس۔ رشتہ داروں کے شکوہ کرنے پر وہ صرف پھانس دیتا تھا۔ البتہ اگر کوئی خاص تقریب ہوتی تو اس میں شرکت کر لیتا، وہ بھی سرسری طور پر۔ اس نے کبھی کسی پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ لوگوں کے دوسری شادی کے اصرار نے اسے سب سے دور کر رکھا ہے۔ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ عائشہ بھی یتیم تھی اور اپنی خالہ کے یہاں اس نے پرورش پائی تھی۔ ایک تقریب میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور آصف کو وہ پسند آ گئی۔ اس نے عائشہ کی خالہ کو فوراً ہی شادی کا پیغام بھجوا دیا، جو عائشہ نے قبول کر لیا۔ دونوں زندگی بھر کے لیے ہم سفر بن گئے، اور اب 9 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ کینٹین میں داخل ہوا۔ کافی کشادہ کینٹین تھی اور اس وقت بھی کئی میزیں آباد تھیں۔ آصف نے ایک خالی میز سنبھال لی اور اس کے سامنے والی میز پر 4 افراد بیٹھے ہوئے گفتگو میں مصروف تھے۔ بہرے نے ان لوگوں کو چائے دی اور آصف کی طرف بڑھا۔ صرف دودھ پتی، کچھ اور مت لانا، آصف نے کہا۔ بہرا سر ہلا کر چلا گیا۔ آصف نے میز پر رکھے ہوئے جگ سے ایک گلاس میں پانی ڈالا۔ تم لوگ میری بات مانتے کیوں نہیں ہو؟ دفتن تھوڑی ہی دیر کے بعد آصف کے سامنے والی میز سے ایک آواز آئی۔ بہرا چائے رکھ کر جا چکا تھا۔ آصف اپنی سوچ میں گم تھا کہ اس آواز نے اسے چونکا دیا۔ ان 4 میں سے ایک آدمی کسی بات پر جھنجھلایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ آصف اسے جانتا تھا، لیکن صرف سرسری طور پر۔ اکثر وہ اسے کینٹین میں دکھائی دیتا تھا اور یوں تو یہاں لوگوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ تمہاری بیتکی باتوں کو مانے گا کون؟ انہی میں سے ایک نے ہنس کر کہا۔ تمہیں یہ بیتکی لگ رہی ہیں؟ کاش تم خود شاہد سے پوچھ سکتے، لیکن وہ تمہیں بتائے گا نہیں۔ یہ بھی ایک ہی رہی، اتنی بڑی بات اور شاہد نہ بتائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک اور نے بے یقینی کے انداز میں کہا۔ وہ اس لیے نہیں بتائے گا کہ اسے قسم دی گئی ہے۔ وہ آدمی بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ آصف نے محسوس کیا کہ کسی مسئلے پر وہ تینوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ وہ اب ان 4 کی طرف متوجہ تھا، کیونکہ اس طرح اس کا ذہن بھی بٹ رہا تھا۔ تمہارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچہ جادو کے ہے، یعنی جادو کے زور سے پیدا ہوا ہے، کیوں؟ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ تینوں میں سے ایک نے پوچھا۔ آصف کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ یقیناً اسی شاہد کی بات ہو رہی تھی جس نے آج مٹھائی بانٹی تھی۔ تم علم کی طاقت کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تو پھر اس بابا کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی وہ بچہ بھی غائب ہو جائے گا، جادو کا جو ہوا، ایک نے کہا، اور باقی دونوں کہا مار کر ہنس دیے۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، لیکن وہ صرف پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔
ایک آدھ بار اس کی نظر آصف پر بھی پڑی تھی۔ تم لوگ سفلی وغیرہ کو کیا سمجھتے ہو؟ تم لوگ یقیناً ان چیزوں کو نہیں مانتے ہوگے۔ اس نے پھر ان تینوں کو مخاطب کیا۔ یہ صرف کتابوں کی باتیں ہیں، ان میں سے ایک نے منہ بنایا۔ یہ کتابوں کی نہیں بلکہ حقیقت کی باتیں ہیں۔ جن لوگوں کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے ان سے پوچھو ان پر کیا گزرتی ہے۔ پہلے تو وہ بھی انکار کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان چیزوں کے گھیرے میں آتے ہیں تو انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹرز اور دنیا بھر کی مشینیں ان کے مرض کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ وہ جذباتی انداز میں بولتا ہی چلا گیا۔ آصف چائے پیتے ہوئے دلچسپی سے ان کی طرف متوجہ تھا۔ تم تو ہمیں ڈرائے دے رہے ہو، لیکن بے فکر رہو، ہم ڈرنے والے ہرگز نہیں۔ البتہ تمہارے لیے ایک مشورہ ہے کہ تم خود بھی یہی کام شروع کر دو۔ جادو اور تعویذ گھنٹوں کا کام کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ میری کیا مجال، وہ تنک کر بولا۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم خود عامل بابا سے مل کر دیکھو، ان کی شخصیت کتنی متاثر کن ہے۔ مقناطیسی کشش ہے ان میں۔ ختم کرو یار مجید اور دوبارہ چائے منگاؤ، ایک نے اکتا کر ہاتھ اٹھایا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم کوئی اہم بات بتاؤ گے ہمیں، لیکن تم تو نہ مانو میری بات، لیکن شاید تم لوگ جانتے ہوگے کہ شاید کئی سالوں سے بے اولاد تھا۔ بتاؤ تھا یا نہیں؟ ضرور تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی عامل کے ذریعے اسے اولاد مل گئی۔ یہ باتیں صرف اشتہاروں تک ہی محدود ہیں۔ یقین کرو وہ عامل بابا، اس نے پھر سے کہنا چاہا، لیکن ایک نے اس کی بات کاٹ دی۔ ختم کرو یار، کوئی اور بات کرو، اور ہاں جلدی سے چائے منگواؤ۔ یہ کہہ کر اس نے خود ہی بیرے کو آواز لگا دی۔ اب وہ چوتھا آدمی خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ان تینوں کو ناسمجھ اور جاہل تصور کر رہا ہے، اور اب اس کا خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے۔ پھر انہوں نے چائے منگوا لی تھی اور اب موضوع گفتگو بھی بدل گیا تھا، لیکن آصف کا ذہن ان کی پچھلی گفتگو کے متعلق سوچ رہا تھا۔ لاتعداد سوالات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ کچھ اسے اندازہ تھا کہ شاہد کے بچے کی اولاد کے سلسلے میں کسی عامل بابا کا نام لیا جا رہا تھا۔ تو کیا یہ سچ تھا؟ آصف کو یہ بات معلوم تھی کہ شاید خود بھی اسی کی طرح کافی عرصے تک اولاد سے محروم رہا تھا۔ تو پھر اس آدمی نے جس عامل بابا کا تذکرہ کیا تھا، کیا اسی کی دعا سے شاہد باپ بنا تھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس قسم کے کئی سوال اس کے ذہن میں سر ابھارنے لگے، کیونکہ یہ خود اس کی کمزوری تھی۔ اس کے دل میں بھی اولاد کے لیے کسک تھی۔ اس نے اکیلے میں اس آدمی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ عائشہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ صدر دروازہ زور سے کھٹکایا گیا۔ عائشہ، عائشہ، دروازہ کھولو، کسی نے صدا لگائی۔ اس نے آواز پہچان لی، یہ کلثوم کی آواز تھی۔ گلی کا سب سے کونے والا گھر اسی کا تھا، اور پورے محلے میں صحیح معنوں میں وہی اس کی دوست اور ہمدرد تھی۔ اکثر اس کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، اور وہ بھی چکر لگا لیا کرتی تھی۔ آ رہی ہوں کلثوم، عائشہ نے بلند آواز میں کہا اور جائے نماز لپیٹنے لگی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کلثوم کافی عجلت میں دکھائی دی۔ عائشہ جلدی گھر چلو، اس نے کہا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ عائشہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں بھائی خیریت ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے ہنس کر کہا۔ تو پھر گھوڑے پر کیوں سوار ہو؟ تمہیں یاد ہے میں تم سے کئی مرتبہ ماں جی کا ذکر کر چکی ہوں، وہ بہت پہنچی ہوئی بزرگ ہستی ہیں، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا۔ ماں جی؟ اچھا ہاں، تم نے ذکر کیا تو تھا، عائشہ نے ذہن پر زور دے کر کہا۔ کبھی سالوں بعد بھولے بھٹکے سے وہ میرے گھر آ جاتی ہیں، اور آج اتفاق سے وہ میرے گھر آئی ہوئی ہیں، تمہیں ان سے ملوانا ہے۔ اوفو، جلدی کرو ورنہ محلے کی سب عورتیں بھیڑ لگا دیں گی۔ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ میرے گھر میں موجود ہیں۔ عائشہ نے اپنی چادر سنبھالی اور گھر کا دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ہو لی۔ دراصل وہ آتی تو میری پھوپھی کے گھر ہیں، ان کے مرید بھی وہیں جمع ہوتے ہیں، وہاں بھی وہ بمشکل 2 دن ہی ٹھہرتی ہیں اور واپس اپنے شہر چلی جاتی ہیں۔ تم جانتی ہو نا کہ سعید آباد کتنا دور ہے۔ آج اتفاق سے وہ میرے گھر آ گئیں، مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا کہ ان کے قدم میرے گھر میں کیسے آ گئے، ورنہ میں ضد کر کے انہیں اپنی پھوپھی کے گھر سے لے کر آتی۔ کلثوم بولتی ہی چلی گئی۔ تمہاری پھوپھی ان کی مرید ہیں؟ مرید خاص، کلثوم نے بتایا، پھر بولی، ان سے باتیں کرتے ہوئے مجھے تمہارا خیال آیا اور میں دوڑتی ہوئی تمہارے پاس آئی۔ ان کی دعا سے شاید تمہارا کام بن جائے، گود ہری ہو جائے تمہاری۔ عائشہ خاموش رہی، اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کلثوم کا گھر آ گیا، دونوں اندر داخل ہو گئیں۔
کلثوم اسے سامنے والے کمرے میں لے آئی۔ عائشہ نے دیکھا کمرے میں موجود پلنگ پر ایک نورانی چہرے والی ضعیف خاتون دراز تھیں۔ بال سفید تھے اور چہرے پر جھریاں نمایاں تھیں۔ انہیں دیکھ کر عائشہ کو عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ لگ بھگ 60-70 کی دہائی سے تجاوز کر چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جسم کافی صحت مند تھا اور لباس بھی سادہ لیکن صاف ستھرا تھا۔ عائشہ ان کے قریب پہنچی اور ادب سے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر سلام کا جواب دیا، ساتھ ہی وہ مسکرائی بھی تھیں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، آؤ بیٹھو، یہ کہہ کر وہ پلنگ پر سمٹ گئیں۔ عائشہ ان کے برابر جا بیٹھی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، بس ابھی آئی، یہ کہہ کر کلثوم کمرے سے چلی گئی۔ کیا نام ہے بیٹی تمہارا؟ جی عائشہ۔ ماشاءاللہ، تمہارا روشن چہرہ بتا رہا ہے کہ تم صوم و صلات کی بھی پابند ہو۔ شاباش، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تمہاری والدہ کا کیا نام ہے؟ ان کا نام صابرہ بی بی تھا۔ تھا کیا مطلب؟ کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ جی، میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلی گئی تھیں۔ میرے والد کو بھی ساتھ لے گئیں۔ دونوں ایک حادثے کا شکار ہوئے۔ میری خالہ نے مجھے سنبھالا۔ اوہ، ماں جی کے منہ سے نکلا، تم تو بہت دکھی ہو، اور مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی تک تمہاری گود خالی ہے۔ عائشہ نے سر جھکا لیا۔ اپنا دایاں ہاتھ دکھانا، ماں جی نے کہا، اور عائشہ نے چپ چاپ دایاں ہاتھ آگے کر دیا، جسے ماں جی نے مسافے کے انداز میں تھام لیا۔ پھر ماں جی نے کوئی ورد پڑھا۔ یہ ورد کافی طویل تھا۔ آدھا منٹ گزرا ہوگا کہ یکایک عائشہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی ہتھیلی میں آگ لگ گئی ہو۔ اسے جلن کا شدید احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن ماں جی کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی طرف قطعی متوجہ نہیں تھی۔ جلن ہوتی رہی اور وہ برداشت کرتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے ماں جی کا ورد ختم ہوا اور انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عائشہ اپنا ہاتھ مسلنے لگی، اب ہاتھ میں خارش ہونے لگی تھی۔ عائشہ بیٹی، تم وہی ہو، قسم ہے تم وہی ہو، دفتن ماں جی نے کہا۔ عائشہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماں جی کیا کہنا چاہ رہی تھیں۔ میں سمجھی نہیں ماں جی۔ تم وہی ہو جس کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں۔ مجھے تم سے ملنے کا اشارہ ملا تھا، انہوں نے کہا۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھی۔ یہ کام ذرا مشکل بھی ہے، یوں سمجھو کہ قدرت نے میرے ہاتھوں تمہارے لیے ایک پیغام بھجوایا ہے۔ سنو اور اسے گرہ میں باندھ لو۔ تمہارے آنگن میں 2 پھول کھلنے والے ہیں۔ انہوں نے گویا دھماکہ کیا۔ عائشہ چونک اٹھی۔ اس نے ماں جی کی طرف دیکھا۔ ہاں عائشہ، تم 2 بچوں کی ماں بنو گی، انہوں نے پھر سے کہا۔ عائشہ کے جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ یہ خبر اس کے لیے اچنبھے سے کم نہیں تھی۔ اسے یقین نہ آیا۔ میں 2 بچوں کی ماں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں جی؟ قدرت کے کاموں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، ماں جی مسکرائیں۔ اس کا ہر کام نرالا ہوتا ہے، عقل سے ماورا۔ کیا میں واقعی ماں بنوں گی؟ ہاں میری بچی، تو 2 عدد بچوں کی ماں بنے گی، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے جو تجھے لازمی پوری کرنی ہے۔ وہ کیا ماں جی؟ دونوں میں سے ایک بچہ تجھے اللہ کے راستے پر چلانا ہوگا، نیکی کے راستے پر۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ماں جی، عائشہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا میری اتنی حیثیت ہو سکتی ہے کہ آپ جیسی ہستی خود چل کر آئی ہے، اور آپ نے خبر بھی ایسی سنائی ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں؟ ہم تو صرف حکم کے غلام ہیں عائشہ، ماں جی بولی۔ جو آرڈر ہمیں ملے وہ کام کرنا پڑتا ہے، اور کون کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے یہ صرف باری تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات جو بہت ضروری ہے، تمہیں اپنے سینے میں اس راز کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے، کسی سے بھی اس کا تذکرہ مت کرنا، بھلے وہ تمہارا سایہ ہی کیوں نہ ہو جو دھوپ میں ساتھ پھرتا ہے۔ سمجھ گئیں؟ جی ماں جی، میں سمجھ گئی، عائشہ نے سر ہلایا۔ اپنے شوہر سے بھی یہ بات چھپانی ہے، انہوں نے پھر تاکید کی۔ میں وعدہ کرتی ہوں ماں جی، کسی کو نہیں بتاؤں گی، عائشہ نے عہد کیا۔ اسی وقت کلثوم اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ کیا آپ میرے گھر چلیں گی ماں جی؟ عائشہ نے موضوع سے ہٹ کر سوال کیا۔ نہیں عائشہ بیٹی، زندگی نے کر موقع دیا اور قدرت کو منظور ہوا تو کبھی ضرور تمہارے گھر آؤں گی۔ اب اصرار مت کرنا، ورنہ تمہارا دل ٹوٹے گا اور یہ مجھے منظور نہیں ہوگا۔ ماں جی نے بڑی خوبصورتی سے بات کو ٹال دیا تھا۔ پھر وہ کلثوم کی طرف دیکھنے لگیں جو چائے کا کپ ان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ ارے کلثوم، تمہارے بچے مدرسے سے کب آئیں گے؟
جی بس آتے ہی ہوں گے، ابھی وہ گل کپاڑا مچائیں گے کہ خدا کی پناہ۔ کلثوم مسکرا کر بولی۔ پھر عائشہ کی طرف دیکھ کر اس نے ماں جی سے کہا، ماں جی آپ عائشہ کے لیے دعا کریں، بیچاری ممتا کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اللہ بڑا کارساز ہے، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، مانگنے والوں کے ہاتھ تھک جاتے ہیں لیکن وہ بانٹتے ہوئے نہیں تھکتا، ماں جی نے جواب دیا۔ اسی وقت باہر سے شور سنائی دیا، لیجیے ماں جی۔ عائشہ اٹھی، آ گئے شیطان کے پردادے۔ ماں جی مسکرا دیں، کلثوم کے بچے آ گئے تھے۔ چھٹی کے بعد آصف گیٹ پر ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے اب اس آدمی کا بے چینی سے انتظار تھا جو کینٹین میں کسی عامل بابا کا تذکرہ کر رہا تھا۔ ورکرز گیٹ سے نکل رہے تھے اور آصف ہر ایک کی شکل تک رہا تھا۔ آخر اسے اپنا مطلوبہ چہرہ دکھائی دے گیا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس آدمی کی نظر آصف پر پڑی تو نہ جانے کیوں آصف کو محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا، لیکن پھر فوراً ہی اس کے چہرے پر دوبارہ سنجیدگی طاری ہو گئی۔ یہ صرف آصف کا احساس تھا، جو وہم بھی ہو سکتا تھا اور نظر کا دھوکہ بھی۔ بہرحال وہ اس خیال کو نظر انداز کر کے اس کی طرف لپکا۔ یار مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، آصف نے کہا۔ مجھ سے؟ ہاں۔ آؤ ادھر کونے میں آ جاؤ۔ اس نے آصف کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ دونوں لوگوں کے درمیان سے نکل آئے۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تم 12 بجے کے قریب کینٹین میں بیٹھے ہوئے کسی کے متعلق باتیں کر رہے تھے، مجھے وہی تم سے معلوم کرنا ہے۔ اوہ تم اس وقت کہاں تھے؟ اس نے چونک کر کہا۔ تمہارے قریب والی میز پر۔ میرا نام آصف ہے۔ اچھا میں مجید ہوں۔ آؤ وہ کونے میں ہوٹل ہے نا، وہیں چلتے ہیں، آرام سے بات چیت ہوگی۔ آصف نے سر ہلا دیا۔ دونوں ہم قدم چلتے ہوئے اسی علاقے میں واقع ایک ہوٹل میں آ بیٹھے۔ یہاں قطار در قطار چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، کافی لوگ یہاں موجود تھے۔ دونوں نے ایک چارپائی سنبھال لی اور آرام سے بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مجید نے پوچھا۔ وہ غور سے آصف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ شاہد جس مسئلے کا شکار تھا وہی مسئلہ مجھے بھی درپیش ہے۔ اوہ یعنی تمہاری بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ مجید نے فوراً کہا۔ جواباً آصف نے اس بات میں سر کو جنبش تھی۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ گزر گیا؟ مجید نے پوچھا۔ 9 سال گزر چکے ہیں۔ یہ تو واقعی بڑی ٹریجڈی ہے۔ اس کا لہجہ افسوسناک تھا۔ تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ میری بیوی اپنی مثال آپ ہے، اس جیسی کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ آصف مسکرایا۔ یعنی تمہیں اپنی بیوی سے بہت محبت ہے؟ مجید نے نتیجہ نکالا۔ محبت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، جذبات کو محبت کہتے ہیں، آصف بولا۔ اسی وقت ایک بہرہ ان کی طرف بڑھا۔ مجید نے اسے چائے کا آرڈر دیا اور دوبارہ آصف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مشکل تو یہ ہے کہ اس بات کا کسی کو یقین نہیں آ رہا، لیکن اس دنیا میں ان گنت ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اب عامل بابا کا ہی معاملہ لے لو، کون یقین کرے گا کہ انہوں نے شاہد کے لیے عمل کیا تھا اور شاہد مراد پا گیا؟ بلکہ وہ رک کر ہنسا۔ بلکہ خود شاہد بھی یہ بات نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ آصف نے حیرت سے پوچھا۔ اسے عامل بابا نے سختی سے منع کیا ہے کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا۔ اوہ اچھا، آصف نے سمجھ جانے والے انداز میں کہا۔ ہو سکتا ہے نا کہ یہ بھی ان کے عمل کا کوئی حصہ ہو۔ ان کی باتیں وہی جانے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی، دونوں نے کپ اٹھا لیے۔ ویسے مجھے ان سب باتوں پر یقین تو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آصف نے چائے کی چسکی لے کر کہا۔ آزمائش شرط ہے، آزما کر یقین کرنا، مجید نے گویا دعویٰ کیا۔ اس کا مطلب ہے تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ رفت نگر میں ان کا آستانہ ہے، وہ صرف شام کے وقت وہاں ملیں گے۔ کیا تم ان کے پاس جاؤ گے؟ ہاں، آصف کے منہ سے نکلا۔ رفت نگر میں کس طرف؟ اسے چھوڑو، میں تمہیں لے چلوں گا۔ آج تو ذرا مجھے ایک کام ہے، البتہ کل پر اٹھا رکھو، کل میں تمہیں لے چلوں گا۔ ٹھیک ہے، کل صحیح۔ ہاں اگر بات بن گئی تو تم بھی پوری فیکٹری میں مٹھائی ضرور بانٹنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آصف یہ سن کر پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ اس دن آصف کچھ دیر سے گھر پہنچا تھا۔ عائشہ اس کی منتظر تھی۔ آصف نے اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات دیکھے۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آصف نے فوراً پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، کیوں؟ عائشہ چونکی۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی بات تو ہے۔ نہیں کچھ بھی نہیں، بس ذرا تھک گئی ہوں۔
تم سویرے اتنی جلدی اٹھتی ہو، دوپہر میں سو جایا کرو، تم آرام بھی تو بہت کم کرتی ہو۔ عادت ہی نہیں ہے، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولی، پھر کہنے لگی، آج آپ بھی تو اتنی دیر سے آئے، کہاں رہ گئے تھے؟ ہاں، آج کچھ دیر ہو گئی اور کل شاید کافی دیر ہو جائے، تم پریشان مت ہونا۔ کہیں جائیں گے؟ ہاں، نہ جانے وہاں کتنی دیر لگ جائے۔ آصف نے سوچتے ہوئے کہا، پھر چونک کر بولا، ارے بھائی کھانا وانا لاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ رفت نگر کچی پکی آبادی پر مشتمل غریبوں کی بستی تھی۔ زیادہ تعداد ان جھونپڑیوں کی تھی جو گھاس پھوس اور چٹائیوں سے بنائی گئی تھیں۔ دروازوں کی جگہ ٹاٹ کے پردے لٹک رہے تھے۔ پکے مکانات اس طرح بنے ہوئے تھے کہ ان کی اینٹیں بھی گن لی جائیں۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر موجود تھے۔ یہاں ایک چھوٹا سا خالی میدان بھی تھا، لوگوں نے اس کو بھی نہیں بخشا تھا، اور اس میدان میں بھی کچرے کا انبار لگا ہوا تھا جس میں بچوں نے آگ لگا رکھی تھی اور کثیف دھواں اوپر اٹھ رہا تھا۔ قصہ مختصر کہ اس علاقے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ لوگ کتنے بدحال ہیں۔ غربت کی تصویر کا صحیح عکس دکھائی دے رہا تھا۔ آصف اور مجید جب وہاں پہنچے تو اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ شام سمٹ رہی تھی اور سورج غروب ہو چکا تھا۔ رات رفتہ رفتہ پھیلتی جا رہی تھی۔ علاقے میں لوگوں کی چہل پہل نسبتاً کم تھی، البتہ ننگ دھڑنگ بچے دوڑتے اور شور مچاتے پھر رہے تھے۔ مجید آصف کو حسب وعدہ عامل بابا کے پاس لے جا رہا تھا۔ راستے بھر اس نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رکھے تھے۔ وہ گراؤنڈ کراس کر کے ایک گلی میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں تقریباً پکے مکانات بنے ہوئے تھے۔ انہی مکانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے مجید ایک مکان کے آگے رک گیا۔ شاید یہی ان کی منزل تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی اور خام مسکرا کر آصف کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ گلی ویران نہیں تھی۔ کچھ لوگ گلی میں آتے جاتے دکھائی دیے، لیکن کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ آہستہ آہستہ گھروں میں لالٹینیں روشن ہونے لگی تھیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی کی شکل دکھائی دی۔ وہ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ دبلا پتلا اور درمیانے قد کا تھا۔ چہرہ داڑھی اور مونچھوں سے بے نیاز تھا۔ سر پر بھی بال کم تھے جن کی رنگت چاندی مائل تھی۔ آصف کی نظر اس بوڑھے پر پڑی تو اسے عجیب سا احساس ہوا۔ بوڑھے کا جسم کمزور تھا، لیکن آنکھیں قوت اور بے پناہ توانائی کا ذخیرہ نظر آ رہی تھیں۔ بوڑھے کا چہرہ سپاٹ تھا اور پتلے پتلے ہونٹوں کی وجہ سے دہانے کی ایک لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ مجید نے اسے ادب سے سلام کیا تو آصف نے بھی اس کی تقلید کی۔ اس نے سر ہلا کر جواب دیا اور پھر ایک جانب ہٹ کر انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ چھوٹے سے صحن سے گزر کر وہ ایک کمرے پہ پہنچے۔ فرش پر ایک موٹی سی چادر بچھی ہوئی تھی جس پر ایک جانب ایک گاؤ تکیہ رکھا تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا گدا بچھا ہوا تھا۔ اس گدے کی دائیں جانب کچھ سامان رکھا ہوا دکھائی دیا۔ ان میں کچھ بوتلیں تھیں، ایک گلاس اور 2-3 رجسٹر رکھے ہوئے تھے۔ اس سامان کے قریب ہی ایک ٹرے رکھی تھی جس پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ چند مکھیاں اس ٹرے کے ارد گرد بڑی بےتابی سے چکر کھا رہی تھیں۔ بوڑھا اس گدے پر بیٹھ گیا، پھر اس نے دونوں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ آصف نے اس کا جائزہ لیا، جبکہ اس نے صرف ایک اچٹتی ہوئی نظر آصف پر ڈالی تھی۔ ہاں بھائی مجید، کیسے آنا ہوا؟ کوئی خاص بات لگتی ہے؟ بوڑھے نے پہلا جملہ ادا کیا۔ کھردری سی آواز تھی اس کی۔ آپ روشن ضمیر ہیں عامل بابا۔ مجید نے خواہ دانت نکالے۔ آپ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ عامل بابا نے دونوں کی طرف ایک نظر ڈالی اور ہاتھ بڑھا کر کپڑے سے ڈھکی ہوئی ٹرے اپنے سامنے کھسکا لی۔ پھر اس نے کپڑا ہٹا دیا۔ ٹرے میں ایک پلیٹ اور ایک عدد چھری رکھی ہوئی تھی۔ پلیٹ میں صاف ستھرے اور دھلے ہوئے گوشت کا بڑا سا ٹکڑا رکھا دکھائی دیا۔ بات یہ ہے عامل بابا، مجید نے پھر سے کہنا شروع کیا، میرا یہ دوست بھی اسی پریشانی کا شکار ہے جس میں شاہد مبتلا تھا۔ یہ بیچارہ بھی کئی سالوں سے اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اسی لیے میں اسے لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ عامل بابا نے مختصر جواب دیا اور چھری اٹھا کر گوشت کے چھوٹے چھوٹے پارچے بنانے لگا۔ آصف کو اکتاہٹ سی ہونے لگی۔ عامل بابا ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آصف نے مجید کی طرف دیکھا۔ دفتن عامل بابا نے سر اٹھایا اور آصف کی طرف اپنی تیز نگاہیں گھمائیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جی، آصف چونکا۔ میرا نام آصف ابرار ہے۔ ماں کا نام؟ مہر النساء۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بوڑھا پھر خاموش ہی رہا تھا۔
وہ بدستور گوشت کے پارچے بنا رہا تھا. پھر اس نے اپنا کام ختم کیا اور ٹرے کپڑے سے ڈھک کر دوبارہ آگے سرکا دی. اب وہ پوری طرح آصف کی طرف متوجہ تھا. اس کی مقناطیسی کشش کی حامل آنکھیں آصف کو اپنے رگ و پے میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئیں. اس نے خود بخود نگاہیں چرا لیں. مجید نے اسے ٹہوکا دیا. تم کیا چاہتے ہو؟ عامل بابا نے سوال کیا. جی میں، ظاہر ہے کہ مجھے اولاد کی تمنا ہے، آصف نے کہا. عامل بابا نے ایک رجسٹر اٹھایا اور جیب سے قلم نکال کر اس پر کچھ لکھنے لگا. مجید نے ایک بار پھر آصف کو اشارہ کیا. آصف اس کا مطلب سمجھ کر اپنا مدعا تفصیل سے بیان کرنے لگا. ادھر عامل بابا کچھ لکھت پڑھت کر رہا تھا اور ادھر آصف اپنی کہانی سنا رہا تھا. اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح اسے دوسری شادی کے لیے مجبور کیا گیا اور پھر نہ ماننے پر اس کے رشتہ دار ناراض ہو گئے. آصف یہ ساری تفصیل بتا رہا تھا لیکن دل ہی دل میں وہ عامل بابا کے رویے سے چھلکنے والی بے توجہی سے دل برداشتہ سا ہو رہا تھا کیونکہ وہ اب بھی رجسٹر کی طرف متوجہ تھا. خاموش ہونے کے بعد آصف نے مجید کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اب کیا کروں. عین اسی وقت عامل بابا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. شام ڈھلنے کے بعد تم کل کسی وقت میرے پاس اکیلے آ جانا اور اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ میں نے تمہاری کوئی بات توجہ سے نہیں سنی. اب تم دونوں جاؤ، میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے اور یاد رہے کل شام ڈھلنے کے بعد آنا. اب جاؤ. مجید یہ سنتے ہی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا. آصف نے بھی اس کی تقلید کی. پھر دونوں نے عامل بابا کو سلام کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے. ان دونوں کے جانے کے بعد بوڑھے عامل نے پلیٹ اٹھائی اور اٹھ کھڑا ہوا. پھر وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا تھا جس میں کافی ہلکی روشنی والا بلب روشن تھا. کمرے میں ایک چھوٹا سا سٹور بھی تھا جس میں چھوٹا سا لوہے کا دروازہ لگا ہوا تھا. عامل بابا آگے بڑھا، سٹور کا دروازہ کھولا اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ اندر کھسکا دی. اس کام سے فارغ ہو کر اس نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا اور پھر ایک طویل سانس لے کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سٹور میں کھلبلی سی مچ گئی. پلیٹ کی کھڑکھڑاہٹ اور پھر گوشت کھانے کی چٹر چٹر کی آوازیں آنے لگیں. بوڑھا خاموش کھڑا یہ آوازیں سن رہا تھا. پھر اس کے ہونٹ ہلے. جو تمہاری چاہت تھی، جو تمہاری خواہش تھی، آج سے اس کی ابتدا ہو گئی. آج سے اس کا آغاز ہو گیا. کیا تم خوش ہو؟ سٹور کے اندر سے شوں شوں کی تیز آوازیں آنے لگیں. کھلبلی مزید بڑھ گئی تھی. بوڑھے کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ رنگنے لگی. جادو ٹونا، سفلی، بندش، ان سب چیزوں سے آصف کو کبھی کوئی سروکار نہیں تھا اور نہ کبھی وہ کسی پیر فقیر کے چکر میں پڑا تھا. اکثر داستانیں اس کی سماعت سے گزرتی رہتی تھیں کہ کسی لڑکی پر جن کا سایہ ہو گیا ہے یا کسی کی روزی کی بندش کرا دی گئی ہے، فلاں نے فلاں پر جادو کروا دیا. اکثر بسوں اور ویگنوں میں وہ مختلف عاملوں اور پروفیسروں کے اشتہارات کے پمفلٹ دیکھتا تھا. ان اشتہاروں میں وہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے دکھائی دیتے تھے. مثلا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، 3 دن میں کامیابی حاصل کریں، سفلی کی کارڈ گارنٹی کے ساتھ ہوگی، وغیرہ وغیرہ. آصف کو یہ تمام دعوے کھوکھلے لگتے تھے اور ویسے بھی اس کا ذہن کبھی اس طرف مائل نہیں ہوا تھا. لیکن آج وہ خود چل کر ایک عامل کے پاس جا رہا تھا. وہ صبح عائشہ کو بتا کر نکلا تھا کہ شاید واپسی میں اسے دیر ہو جائے گی. فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج مجید اس کے ساتھ نہیں تھا. فیکٹری سے چھٹی کے بعد وہ اکیلا رفت نگر کی طرف روانہ ہو گیا تھا. راستے بھر اس کا ذہن دو جانب رہا. کبھی اس کے دل میں آتا کہ وہ ادھر نہ جائے اور کبھی دل میں یہ کہتا کہ عامل بابا سے ملنے میں حرج ہی کیا ہے، ہو سکتا ہے کام بن ہی جائے. اسی ادھیڑ بن میں عامل بابا کا گھر آ گیا. آج عامل بابا کے پاس 2 عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں. دونوں برقع پوش تھیں. وہ عامل بابا سے باتوں میں مصروف تھیں. آصف کے اندر آتے ہی وہ خاموش ہو گئیں. آصف نے سلام کیا اور ایک جانب بیٹھ گیا. عامل بابا نے سر ہلا کر جواب دیا تھا. کام تو ہو جائے گا نا بابا جی؟ پچھلی دفعہ ایک عورت نے کہا اور بولتے بولتے رک گئی. بالکل ہوگا، عامل بابا اپنے مخصوص لہجے میں بولا. پہلے ہی ہو جاتا مگر تمہاری غفلت. میرا کیا قصور ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قصور میرا ہی تھا. اب احتیاط کروں گی. اچھا، اب اجازت دیں بابا جی. عامل بابا کے سر ہلانے پر وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں اور پھر وہاں سے رخصت ہو گئیں. اب وہ آصف کی طرف متوجہ ہوا اور اسے قریب آنے کا اشارہ کیا. آصف آگے کھسک آیا. اس کی نظریں فرشی چادر پر تھیں. نہ جانے کیوں وہ عامل بابا سے آنکھیں ملانے سے گریز کر رہا تھا.
ویسے ایک بات ہے، عامل بابا بولنے لگا، تم ہو اچھے آدمی، لگی لپٹی نہیں رکھتے، جس سے دل چاہتا ہے ملتے ہو اور جس سے نہیں چاہتا اس کی شکل بھی نہیں دیکھتے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آصف نے اعتراف کیا۔ تم میرے پاس بھی گومگو کی حالت میں آئے ہو کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ تم عاملوں اور باباؤں پر یقین نہیں رکھتے ہو، لیکن فکر مت کرو، تم قائل ہو جاؤ گے۔ مزیداری جب ہی ہے کہ آدمی کو یقین نہ ہو اور اس کی مراد پوری ہو جائے۔ کیوں؟ آصف نے سر اٹھایا اور پہلی مرتبہ عامل بابا کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ دکھائی دی۔ وہ بھی ہولے سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ بابا جی، کیا میری تمنا پوری ہو جائے گی؟ اس کی ہمت بڑھی۔ بالکل پوری ہوگی، اس میں رتی بھر بھی شک نہیں ہے۔ میں تمہارے آنگن میں ابھی سے بچوں کا شور سن رہا ہوں، عامل بابا نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آصف کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ اب عامل بابا سے متاثر ہونے لگا تھا۔ یہ کس طرح ہوگا بابا جی؟ اس نے پوچھا۔ جمعرات کو میں تمہیں ایک صفوف اور کچھ نقش دوں گا، یہ دونوں چیزیں تم میاں بیوی رات کو سونے سے پہلے پانی میں گھول کر پینا، اور یہ کام 40 دن تک کرنا ہے، اور پھر جب میں کہوں تو ڈاکٹری معائنہ کرا لینا۔ میرا دعویٰ ہے کہ تمہاری بیوی امید سے ہوگی۔ اور آپ کا معاوضہ کتنا ہوگا؟ آصف نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ عامل بابا نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ عود کرائی، پھر وہ گویا ہوا۔ معاوضہ، وہ تو تمہیں دینا ہی ہوگا، اور میں معاوضہ اس وقت مانگوں گا جب تم باپ بن جاؤ گے، اور جو مانگوں گا تمہیں دینا ہوگا، ورنہ تم شدید نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا وہ معاوضہ میری دسترس میں ہوگا؟ آصف نے پوچھا۔ اس کی ادائیگی اتنی آسان ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے، فکر مت کرو۔ عامل بابا پھر مسکرایا۔ اگر میں باپ بن گیا تو پھر وہی کروں گا جو آپ کہیں گے، آصف نے فوراً سر ہلا دیا۔ تو اس اگر کو اپنے ذہن سے اب نکال دو، عامل بابا نے آصف کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اور پھر عامل بابا کا علاج شروع ہو گیا، اور عائشہ سے اب یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ آخر کار آصف کو بتانا پڑا کہ وہ رات کو دیر سے گھر کیوں آتا ہے۔ عائشہ حیران رہ گئی، بھلا آصف باباؤں کے چکر میں کب سے پڑ گیا؟ کبھی زندگی میں پیروں فقیروں سے متعلق کوئی بات عائشہ نے اس کے منہ سے نہیں سنی تھی، اور آج وہ روحانی علاج کرا رہا تھا۔ یہ اچنبھا ہی تھا، لیکن پھر عائشہ کو ماں جی کی کہی ہوئی بات یاد آئی، تمہارے آنگن میں 2 پھول کھلیں گے۔ یہ بات یاد آتے ہی عائشہ کو ساری کڑیاں ملتی ہوئی دکھائی دی۔ آصف کے ذہن نے جو پلٹا کھایا تھا، ہو سکتا ہے وہ اسی سلسلے کا ایک حصہ ہو، اور آصف قدرتی طور پر مائل ہو گیا ہو۔ وہ دل ہی دل میں مسکرانے لگی اور آنے والے خوشگوار وقت کا تصور کرنے لگی۔ اب وہ آصف کے دیر سے گھر آنے پر قطعی پریشان نہیں ہوتی تھی۔ عامل بابا آصف کو ہفتے میں ایک بار 3 فلیتے دیتا، جو ہر جمعرات کو مغرب کے بعد وقفے سے جلانا پڑتے تھے۔ یہ علاج بغیر کسی ناغے کے جاری تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ آصف کو عامل بابا سے انسیت ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ فیکٹری سے چھٹی کے بعد اکثر عامل بابا کے پاس چلا جاتا تھا۔ مجید سے بھی فیکٹری میں ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور وہ اس کی دلجوئی بھی کرتا رہتا اور ہمت بھی بتاتا رہتا تھا۔ آصف اب عامل بابا کے پاس یہاں اکثر ہی اکیلا چلا آتا تھا۔ آصف کو عامل بابا کے پاس اب کم ہی لوگوں کا جھمکٹا دکھائی دیتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ عامل بابا کو مجمع بازی پسند نہ ہو۔ کچھ بھی تھا، بہرحال آصف کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ البتہ ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور وہ یہ کہ عامل بابا کبھی تو اسے دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھتا اور کبھی ذرا ہی دیر میں بھگا دیتا، اور ایسا وہ اس وقت کرتا جب اس کے ہاتھ میں گوشت اور ٹرے ہوتی تھی، اور وہ چھری سے گوشت کے پارچے بنا رہا ہوتا تھا۔ آصف کو کبھی ہمت نہیں پڑی کہ وہ اس گوشت کے متعلق کچھ پوچھتا، اور پھر ایک دن آصف نے عامل بابا کے ہاتھ میں بڑی عجیب سی چیز دیکھی۔ یہ کالے رنگ کے کپڑے سے بنی ہوئی چھوٹی سی گڑیا تھی۔ اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ حواس بحال ہونے میں چند سیکنڈ لگے تھے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ نیند ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی۔ نہ تو اس نے کوئی خواب دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی کھٹکا محسوس کیا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کی چھوٹی سی کھولی میں ایک لالٹین دھیمی سی آنچ پر جل رہی تھی، اور اس کی لو اس کھولی کے مختصر سے سامان کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ اس قبرستان کا بہت پرانا گورکن تھا۔ جوانی میں یہاں آیا تھا اور اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس قبرستان سے اس کا وہی رشتہ تھا جو ایک فرد کا اپنے خاندان سے ہوتا ہے۔
آئے دن اس کے یہاں مہمانوں کا اضافہ ہوتا رہتا تھا اور وہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ اس نے دوبارہ لیٹ کر سونے کی کوشش کی، لیکن ایک نامعلوم سی بے چینی نے اسے گھیر لیا۔ کسی پل کسی بھی کروٹ سکون نہ ملا۔ آخر کار وہ پلنگ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے لالٹین اٹھائی، اس کی لو تیز کی اور کھولی سے باہر نکل آیا۔ رات حد درجہ تاریک تھی کیونکہ چاند کی ابتدائی تاریخیں تھیں۔ لالٹین کی روشنی اس اندھیرے کے مقابلے میں کافی کمزور تھی، لیکن ظاہر ہے کہ گور کن کے شب و روز یہیں گزرے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بات ہے ضرور، لیکن وہ بات کیا ہے اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ قبرستان میں وہی سناٹا، وہی خاموشی طاری تھی جسے وہ برسوں سے دیکھتا آ رہا تھا۔ پھر آخر کیا بات تھی؟ وہ آگے بڑھا، قبروں کے درمیانی حصے سے گزر کر وہ دور تک چلا آیا۔ دفعتاً اسے یہ احساس ہوا کہ قبرستان میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، کوئی زندہ انسان۔ اس نے لالٹین بلند کی اور چاروں طرف ہاتھ گھمانے لگا، لیکن دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ ضرور مجھے وہم ہوا ہے، اس نے سوچا۔ پھر وہ پلٹنے ہی والا تھا کہ ہلکا سا دھماکہ ہوا، جیسے کوئی دیوار پر سے کودا ہو اور جوتوں کی آواز گونجی ہو۔ سناٹے کی وجہ سے اسے فوراً ہی سمت کا اندازہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور جھاڑیاں ہٹا کر ان کے درمیان سے نکلتا ہوا قبرستان کی چار دیواری کے قریب آ گیا اور تھوڑا سا اوپر اٹھ کر باہر نگاہ دوڑائی، لیکن سوائے تاریکی کے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ نہ کوئی آدم تھا، نہ آدم ذات۔ وہ واپس پلٹ آیا۔ اسے یقین تھا کہ قبرستان میں کوئی آیا ضرور تھا۔ کون تھا؟ کیوں آیا تھا؟ البتہ یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس کا دل مضطرب سا ہو گیا۔ پہلی نظر میں وہ مصنوعی گڑیا آصف کو پر اسرار سی لگی، لیکن وہ ملحوظ خاطر کی بنا پر عامل بابا سے اس کے متعلق معلوم نہ کر سکا۔ وہ ڈرپوک یا بزدل نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس گڑیا کو دیکھ کر وہ لاشعوری طور پر خوف زدہ ہو گیا تھا۔ عامل بابا نے الٹ پلٹ کر مصنوعی گڑیا کو دیکھا اور پھر لاپرواہی سے ایک کونے میں ڈال دیا۔ آصف کی نظریں اب بھی گڑیا پر تھیں۔ اب وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ سب خیریت ہے نا؟ عامل بابا نے پوچھا۔ وہ چونک سا گیا۔ جی ہاں۔ علاج میں کوئی ناغہ تو نہیں ہو رہا؟ جی نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ کہہ کر عامل بابا اپنا پرانا عمل دہرانے لگا۔ اس نے قریب رکھی ہوئی گوشت کی ٹرے اٹھا لی تھی۔ آصف تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر عامل بابا سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ جاتے جاتے بھی اس نے مصنوعی گڑیا کی طرف دیکھا تھا۔ عامل بابا اب اکیلا تھا۔ اس نے گوشت کے ٹکڑے کی پلیٹ اٹھائی اور دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے اسٹور کا دروازہ کھول کر پلیٹ آگے سرکا دی اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے وہی کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ عامل بابا ایک طویل سانس لے کر وہیں اکڑوں بیٹھ گیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، کیونکہ توانائی سے بھرپور آنکھوں میں دھندلاہٹ سی دکھائی دے رہی تھی۔ دفعتاً وہ بڑبڑایا، رباشا، کاش تم بتا سکتے کہ ابھی کتنا وقت لگے گا، ابھی منزل کتنی دور ہے۔ کاش رباشا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ اسٹور میں اب چٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عائشہ حسب معمول نمازیں پڑھتی رہی، تلاوت کرتی رہی اور بارگاہ الہی میں دعائیں مانگتی رہی۔ دوران علاج فلیتے جلانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا تاثر قائم ہو جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سوگ طاری ہو گیا ہو۔ یہ بات سب سے پہلے عائشہ نے محسوس کی اور آصف سے کہتی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں بھی محسوس کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ علاج کی وجہ سے ہوتا ہو۔ آصف نے کہا، کبھی کبھی مجھے گھبراہٹ بھی ہونے لگتی ہے۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، بس تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، پھر یہ سب نہیں ہوگا۔ 40 دن آنکھ بند کر کے گزر جائیں گے۔ آصف، کیا بابا جی کے پاس موکل بھی ہیں؟ دفعتاً عائشہ نے پوچھا۔ آصف اس سوال پر چونک اٹھا۔ موکل کیا مطلب؟ یعنی خدمت کار؟ ہاں، عائشہ جلدی سے بولی، کہہ سکتے ہیں انہیں خدمت کار، کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتے، اور جس کے پاس موکل نہیں ہوتے وہ ڈھونگی ہوتا ہے، بابا نہیں ہوتا۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ آصف نے اسے غور سے دیکھا۔ عائشہ نے سر جھکا لیا۔ بولو، آصف نے پھر پوچھا۔ دراصل میں نے کلثوم کو بتایا تھا کہ آپ… ارے تم نے کلثوم کو بتا دیا؟ آصف نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، عائشہ بدستور سر جھکائے جھکائے بولی۔ اوفو، یہ تم نے کیا کیا؟ اسے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟
آصف کی آواز میں جھنجھلاہٹ کا عنصر تھا۔ بس وہ باتوں باتوں میں منہ سے نکل گیا۔ اور پھر آپ نے کب کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں؟ تم خود بھی تو سوچ سکتی تھی، ایسی باتیں کسی کو بتائی نہیں جاتی، یہ کام تو چپ چاپ اور احتیاط سے ہوتے ہیں۔ تم نے یہ بے احتیاطی کی ہے، اسی وجہ سے تمہیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ بولتے بولتے وہ رک گیا، چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ اب عامل بابا کو یہ بات بتانی پڑے گی۔ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے غصہ کریں۔ آپ انہیں یہاں لے آئیں، میں انہیں بتا دوں گی، عائشہ جلدی سے بولی۔ ہمارے گھر تو وہ مشکل سے ہی آئیں گے، خیر میں کوشش کرتا ہوں، آصف نے جواب دیا۔ عائشہ کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔